سیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1444 ہجری 14 جمادی الاول شہادت حضرت محسن علیہ السلام کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مخدومہ عالمین، شاہزادی کونین، شاہ زنان اولین و آخرین، آیت العظمیٰ احد الکبر، نذیرا للبشر، پاکیزہ منزہ طاہرہ، جس سے منسوب ہو کر آیہ تطہیر فخر کرے، پیغمبر ناز کریں کہ میں زہرا کا بابا ہوں، علی فخر کریں کہ میں زوج بطول ہوں، سید الاسباط، سید شباب اہل جنت، حسنین شریفین یہ سر فخر سے اور عزت سے بلند کریں کہ زہرا ہماری ماں ہے۔ ابتدا کی منزل پر آئیں تو کنتو کنزن مخفین کا مصداق کہلائیں، وہ بی بی جو بلندی منصب پر کبریائی کا کبر بن کر امت اللہ کہلائیں، اور شہزادی کونین ابتدا کی منزل پر نور ازل بن کر رسالت مواب یہ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح زمین والے آسمان کی جانب ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اسی طرح عرش کی مخلوق زہرا کے نور کو دیکھتی ہے۔ منزل ازل پر نظر آئیں، سرداری کے منصب پر رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ مریم تو شاہ زنان ہیں، زمانے میں، اس زمانے میں موجود عورتوں کی سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین الاولین والآخرین ہے، اور قدرت، اختیار اور امر کی منزل پر زبان معصوم یوں گوہر افشانی کرے، یوں گوہر افشاں ہو کہ اللیلۃ فاطمہ، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادراک لیلۃ القدر۔ شہزادی کونین، جب ہمسر کی بات ہو تو صاحب کفون احد، شیر کردگار کو، اسد اللہ کو، بیت معمور کی شبیہ کعبۃ اللہ میں نازل فرما کر زہرا کا شوہر قرار دے۔ منزل کرامت، معجزہ اور شہزادی کونین کے فضائل کا ادراک کرنے کے لیے، ان کے بیان کے لیے فکر ذہن اور خیالات کو معراج بھی ہو تو کوئی زہرا بی بی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ شہزادی کونین سر خداوندی ہیں، تو زہرا کو پروردگار عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو وہ پاک فکر ہے اور پاک قلب ہے جو ایمان سے منور ہے۔ یہ تو وہ خیالات ہیں جن کو معراج حاصل ہو
اور وہ شہزادی کونین کی معرفتوں، کرامتوں، معجزات اور فضائل کے سمندر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ سیپ اکٹھے کریں جن میں سے وہ نایاب در شہوار جمع کریں تو شہزادی کونین کے کچھ فضائل بیان ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے شہزادی کونین کو اپنی کنیز خاص کہا، اور جہاں پورے کا پورا کلام پاک جو ہے وہ محمد و آل محمد کے فضائل کا احاطہ کرتا ہے، وہیں پر پروردگار عالم نے شہزادی کونین کو جن القابات اور خطابات سے نوازا ہے یا پکارا ہے، ان کا معجزہ یہ ہے کہ اگر انہیں شہزادی کونین کی ذات سے ہٹا دیا جائے تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہی پروردگار عالم جو اپنے محبوب کو ملکوت کی حکومت عطا فرمائے، عالمین کا حاکم قرار فرمائے اور کہے کہ تاج شفاعت بھی ہم نے آپ کے سر پر سجا دیا اور عالمین کی حکومت بھی ہم نے آپ کو عطا کی، یعنی یہ آپ کا حق تھا۔ عطا جو ہے وہ حق ہے، حق کہلاتا ہے۔ وہی پروردگار عالم جب رسالت مواب کو عالمین کی حکومت اور سر پر تاج شفاعت سجا کر کوثر عطا کرے تو پھر فخر سے، غرور سے اور حق سے کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ اس کے شکر میں نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، اور آپ کا دشمن تو ابتر اور بے نسلہ ہی رہے گا۔ دیکھیے رسالت مواب کو پروردگار عالم نے عالم میں پہاڑوں پر، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی مقام میں ہوں، پروردگار عالم نے وہیں پر قرآن کو نازل کیا۔ رسالت مواب کبھی سواری پر ہیں، میدان جنگ میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ لیکن جب کوثر کا معاملہ آیا تو پروردگار عالم کا انداز بدلا، انداز قدرت بدل گیا۔ کیسے کہ جہاں 120 معراجیں ہیں، جہاں پر 120 معراجیں ہیں، وہاں پر دوسری معراج کے موقع پر، یعنی رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کی وفات کے پورے 2 سال بعد پروردگار عالم رسالت مواب کو معراج پر بلائے۔ 120 معراجیں، ہر معراج کی اپنی علت، اور ہر معراج میں پروردگار عالم 18,000 راز قدرت رسالت مواب کے سپرد کریں، اور ہر راز کے ساتھ ایک بات مشترکہ ہو، ایک ہی ہو، اور وہ کیا ہو کہ علی کی ولایت سے خبردار۔ 18,000 راز قدرت کے ساتھ ایک راز جو ہے وہ مشترکہ ہے کہ ولایت علی سے خبردار۔ وہیں پر دوسری معراج کے موقع پر پروردگار عالم نے رسالت مواب کو کوثر عطا کی۔ کوثر عطا نہیں ہے، عطا حق ہے، اور عطا حق سے بڑھ کر ہے، یہ معنی یاد رکھیے گا۔ اور اب اس واقعے کو اگر میں اس طرح پیش کروں کہ شہزادی کونین ملکہ عالمین کے فضائل 13 معصومین علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں۔ آپ کی فضیلت کہ جہاں بہت سارے باب ہیں اور معصومین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم زمانے پر حجت ہیں، اور ہم پر حجت ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمائیں کہ عالمین کی حرکت، افلاک کی گردش ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے ہے۔ وہی بی بی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے 13 معصومین علیہ السلام کے نور کا ظرف حضرت آدم کی صلب کو قرار دیا، اور یہ شرف تھا آدم کا، یہ شرف تھا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ آپ کی صلب میں 13 معصومین علیہ السلام کے انوار کو رکھا، اور اسی لیے فرشتوں کو حکم تھا کہ سجدے میں گر جانا۔
وہی حکم ہو کہ جیسے ہی میں اپنی روح کو آدم میں پھونکوں تو تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ تو 13 معصومین علیہ السلام کے انوار کا جو ظرف مبارک ہے وہ حضرت آدم کی صلب قرار پایا، لیکن شہزادی کونین کے لیے پروردگار عالم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میری کنیز خاص، میرے خزانے کی امین جو حجاب کبریا بھی ہے، وہ شہزادی کونین کے لیے پروردگار عالم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ بی بی کا نور جو ہے وہ انبیاء کی صلب سے ہوتا ہوا رسالت مواب تک پہنچے، نہیں، بلکہ جب بی بی کے نور کا معاملہ آیا تو پروردگار عالم نے رسالت مواب کو معراج پر بلایا۔ اور اس واقعے کو شہزادی کونین نے کس طرح بیان فرمایا کہ ایک روز شہزادی کونین اور مولا کائنات اپنے صحن مبارک میں تھے، جہاں پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، زہرا کچھ بتاؤں، وہ بتاؤں جو ہو چکا یا وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے؟ تو شہزادی کونین مسکرائیں اور کہا کہ میں قربان اس ذات پر کہ جس نے یا علی آپ کے سر پر تاج ولایت کو رکھا، اور کیا میں بھی کچھ بیان کروں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ فرما دیجئے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ یا علی وہ بتاؤں جو ہو چکا، وہ بتاؤں جو ہوگا، یا وہ بتاؤں جو نہیں ہوگا؟ تو مولا کائنات مسکرائے اور کہا کہ میں نے 2 برج پیش کیے اور آپ ایک برج بڑھ گئیں۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ ایک معاملے میں آپ سے مرتبے میں اور آگے بڑھ گئی۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ کون سا معاملہ ہے؟ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ عالم ناسوت سے، ملکوت سے آنے کا طریقہ، دنیا میں سب کا آنے کا ایک طریقہ تھا، اپنا طریقہ تھا، لیکن میرے نور کے لیے، میرے نور کو پروردگار عالم نے میرے بابا کے سپرد جب کیا تو اس کا انداز جدا تھا۔ مولا کائنات مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ زہرا جو آدم اور عیسیٰ کا دنیا میں آنے کا طریقہ تھا ہم اس سے جدا تھے، مجھے پروردگار عالم نے خانہ کعبہ میں نازل فرمایا۔ تو بی بی نے فرمایا بے شک جس طرح القرآن مع العلی، العلی مع القرآن ہے، اسی طرح جیسے قرآن نازل ہوا اسی طرح علی آپ عرش سے نازل ہوئے، آپ آسمان سے دنیا میں آئے، آپ نازل ہوئے، لیکن میرا طریقہ جدا تھا۔ میرے نور کو لینے کے لیے میرے بابا کو عرش پر بلایا گیا اور معراج کا شرف عطا ہوا۔ یہ دوسری معراج تھی، اور جب 8 بہشتوں کی سیر میرے بابا نے کی تو جب 9ویں بہشت میں، 9ویں جنت میں میرے بابا پہنچے، جس کے لیے لکھا ہے کہ ایسے پھلدار اور میوہ دار درخت ہیں کہ کوئی اگر ایک میوے کو توڑے گا تو اس پر اسی وقت دوسرا پھل یا میوہ آ جائے گا۔ تو اسی جنت میں شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا درخت تھا جس پر بس ایک ہی سیب لگا ہوا تھا، اور میرے بابا اس درخت کے پاس سے جب گزرے تو وہ اتنا پرکشش تھا، وہ اتنا معطر تھا کہ میرے بابا آگے قدم بڑھا نہ سکے، اور اسی سیب کو دیکھنے لگے، اور اسی عالم میں وہ سیب میرے بابا کی آغوش میں آ گیا، اور میرے بابا نے اس سیب کو ہاتھوں میں لیا، اور اسی وقت ایک نورانی دور ظاہر ہوا جو ایک ہلال کی صورت میں، ایک چاقو کی صورت میں تھا، اور اس سے وہ سیب جو ہے وہ برابر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آدھا سیب میرے بابا نے تناول فرمایا، اور اس سیب کو تناول کرنا تھا کہ میرا نور میرے بابا کے پاس منتقل ہو گیا۔ اور یہ معراج کا اجر تھا کہ شہزادی کونین کے نور کو لے کر رسالت مواب عرش سے زمین پر آئے، اور یہ 40 دن کا روزہ تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسالت مواب کا 40 دن کا روزہ تھا کہ جس کے بعد آپ کو معراج ہوئی، اور معراج میں نور شہزادی کونین سپرد رسالت مواب سید المرسلین کیا گیا۔ اور اس کے بعد شہزادی کونین مسکرائیں، مولا کائنات مسکرائے، دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، اور پھر مولا کائنات نے پوچھا اب یہ بھی فرما دیجئے کہ آدھے سیب سے تو آپ کا نور منتقل ہوا، آپ کا نور سپرد رسالت مواب ہوا، اور آدھے سیب کا کیا ہوا؟ تو شہزادی کونین مسکرائیں اور آپ نے فرمایا کہ آدھے سیب سے
زہرا بنی جس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آدھے سیب سے ذوالفقار بنی جو آپ کے ہاتھ کی زینت ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کے لیے ہے، یا علی آپ قسمت کے بڑے دھنی ہیں۔ یہ فضائل شہزادی کونین نے اپنا فضائل اپنی ہی زبان سے امیر کائنات کو پیش کیا کہ دنیا میں آنے کا انداز جدا تھا، لیکن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے نور کو لینے کے لیے میرے بابا کو عرش پہ بلایا گیا۔ یہ ہے عظمت شہزادی کونین۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وہ ایام جو 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ہیں، اس کے درمیان شہزادی کی شہادت کا کے ایام ہیں، یہ تعارفی اور ابتدائی مجلس ہے جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی آپ کے گوش گزار کروں گی، کہ جس میں میں تعارف کرواؤں گی اس خمسہ مجلس کا جس میں شہزادی کونین کے روحانی معاملات پر 5 مجالس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں دعائے نور ہے پہلی مجلس، بی بی کی تعلیم کردہ دعا ہے، اور دوسری مجلس جو ہے وہ شہزادی کونین کی نماز استغاثہ ہے، اس کے بعد تسبیح و تقدیس ہے، اس کے بعد شہزادی کونین حدیث کسا ہے، اور اس کے بعد بی بی کی معجزے پر کتاب معجزے پر مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو یہ 5 بی بی کے روحانی معاملات ہیں جن پر میں شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پر مجلس پیش کروں گی۔ یہ تعارفی مجلس ہے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، کیونکہ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ پر کے لیے شہزادی کونین نے فرمایا کہ کچھ لوگ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر میرے گھر کی طرف آئے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ علی کو بلاؤ ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی کونین نے فرمایا کہ کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں جس دروازے پر رسول اللہ سلام بھیجتے تھے؟ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ جانتے نہیں ہو کہ اس گھر میں حسن اور حسین ہیں؟ اور اس وقت شہزادی کونین کی آغوش مبارک میں جناب محسن ہیں۔ جناب محسن وہ پہلا کم سن شہید ہے تاریخ اسلام میں، بی بی کے آل محمد کے گھر میں، جس کا سن شہزادہ علی اصغر سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ شہزادہ جناب محسن اگر حیات ہوتے تو امام ہوتے۔ یہ وہ شہزادہ ہے، یہ اس کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جو پروردگار عالم کی توحید، رسالت مواب کی رسالت اور مولائے کائنات کی مولائیت پر، ولایت علی پر پہلا شہید ہے، پہلی قربانی ہے جو محمد و آل محمد کے گھر سے پیش کی گئی ہے۔ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو جناب محسن کی شہادت کی تاریخ ہے، اور جناب محسن آغوش شہزادی کونین میں موجود ہیں، کہ جن کے لیے شعائر فاطمیہ کو منانا اور برپا کرنا واجب ہے اور اس تاریخ کا احترام بھی لازمی ہے۔ لیکن شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخیں 3 معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات شہزادی کونین یہ چاہتی تھیں کہ ان کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے، تو 14 جمادی الاول کو جو چاند ہے وہ کامل ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھپایا جا سکے پورے چاند کی چاندنی میں۔ تو شہزادی کی وصیت تھی، وصیت کے مطابق بی بی نے کہا میرے جنازے پر کوئی غیر نہ آئے، کوئی دیکھے نہ میرے جنازے کی طرف، اور بی بی نے اپنی اس بات کو گھر میں موجود جناب اسما بنت امیس قسمیہ جو زوجہ ہیں جناب جعفر طیار کی اور بی بی کی خدمت پر مامور ہیں، آپ کا تعلق حبشہ سے ہے،
جب بی بی نے یہ کہا میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر کسی کی نگاہ پڑے یا کوئی بے پردگی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح گہوارہ تیار کیا جاتا ہے کہ اوپر لکڑیوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، اس طرح کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی اور کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ تو شہزادی نے اپنے لیے ایک تابوت تیار کروایا تھا۔ اگر زہرا یہ چاہیں کہ میرا جنازہ شب کی تاریکی میں برآمد ہو اور کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، تو ہو نہیں سکتا کہ چاند کامل میں شہزادی کا تابوت برآمد ہو۔ تو بی بی کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 3 جمادی الثانی ہی ہے، بروایت معصومین علیہ السلام۔ 3 معصوموں کی روایت موجود ہے کتابوں میں۔ تو 14 جمادی الاول جو ہے وہ تاریخ ہے جب کچھ لوگ جلتی ہوئی لکڑیاں، کچھ نہیں، یہ سینکڑوں میں تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو کچھ لوگ دیواروں کو پھلانگ کر آئے اور انہوں نے باہر سے شور مچایا کہ علی کو بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تو شہزادی کونین نے کہا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس دروازے پر میرا بابا ایک دن میں کئی مرتبہ سلام بھیجتا تھا، اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسنین ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں میں انہیں خدا و رسول کے واسطے دیتی رہی کہ ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں، لیکن وہ بضد تھے کہ علی کو باہر بھیجو۔ تو میں نے کہا کہ علی تب تک ابا دوش پر نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن کو مکمل نہ کر لیں۔ تو شہزادی کونین نے جب بار بار منع کرنے پر بھی وہ نہ ہٹے تو انہوں نے اس دروازے کو آگ لگا دی جس دروازے پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے اللہ کی طرف سے درود و سلام بھیجتے ہوئے۔ جب اس دروازے کو آگ لگا ہی دی تھی تو دروازے کو دھکا دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ ہم دروازے کو گرا دیں گے، تو زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس نہ جاتی اور بی بی کی آغوش میں، بی بی کی گود میں جناب محسن بچ جاتے اور شہید نہ ہوتے۔ کہ جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پر گرایا گیا اور اس کی گرم میخیں شہزادی کی پہلو میں، پسلی میں گھڑ گئیں، تو بی بی کی ایک سزا تھی، فضا میرا محسن۔ اور بی بی کو جو زد و کوب کیا گیا کہ تازیانہ شہزادی کونین پر اور تلواروں سے وار کیے گئے کہ وہ اس کا نشان مرتے دم تک شہزادی کونین کے بازو پر موجود تھا۔ میں پرسہ پیش کرتی ہوں محمد و آل محمد کو شہزادی کونین کی شہادت پر، جناب محسن کی شہادت پر، رسول اللہ کو، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو۔ دیکھیے یہ غم وہ غم ہے کہ جس غم پر امیر کائنات دھاڑے مار مار کر روئے، علی پکار پکار کر روئے ہیں۔ اس غم کا، اس مصیبت کو برپا کرنا حضرت امیر المؤمنین کے امر کا احیاء ہے، اور امیر المؤمنین کے امر کا احیاء جو ہے وہ سید الانبیاء رسول اللہ کے نفس ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے غم کا بھی احیاء ہے، ان کے امر کا بھی احیاء ہے۔ وہ بھی غم زدہ ہیں شہزادی کونین اور جناب محسن کی شہادت پر، اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ جیسا کہ سید الانبیاء ہیں، اسی طرح کل انبیاء جو ہیں وہ شہزادی کونین اور جناب محسن کی شہادت پہ غم زدہ ہیں۔ اور اس غم کو منانا، اس امر کا احیاء کرنا، گویا پروردگار عالم کی معرفت اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ یہ غم منانا بہت ضروری ہے، اور وہ لوگ جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ میدان محشر میں ان کی شفاعت کریں گے اور قبر میں علی ان کے مددگار ہوں گے، اور دوران سوال و جواب شہزادی کونین کی دعا کے طلبگار ہیں جو لوگ، وہ اس غم کو منائیں گے، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو اپنے علم سے، علم الہی سے یہ جانتی تھیں کہ میری نسل میں آنے والے شیعہ ہوں گے، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں میری نسل میں آئیں گے
اور اس غم کو منانے والے ہوں گے جن کے لیے شہزادی کونین نے مولائے کائنات کو اپنی وصیتوں میں کہا کہ یا علی میرے بعد آنے والے میرے شیعوں کو میری طرف سے میرا سلام کہنا۔ نہ صرف شیعوں کو بلکہ شہزادی کونین نے بعد جناب محسن جس کو سلام بھیجا اور جس کے لیے دعا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے شہزادی کونین اپنی تسبیح و تقدیس میں، اپنی نماز میں، اپنے استغاثوں میں جس کو مانگتی تھی وہ ہستی جناب عباس ہے۔ اور شہزادی کونین کا وہ سلام جو متصل ہے قلب قرآن سورہ یاسین کی اس آیت سے کہ جو آیت ہے سلام قول من رب رحیم، وہ سلام جو شہزادی کونین نے جناب عباس کے لیے بھیجا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جناب عباس کے کرتے سی کر گئی ہیں، وہ کرتے جو جناب عباس نے 14 برس کے سن تک ان کرتوں کو پہنا ہے۔ ابا کے اندر وہی کرتے پہنے جو شہزادی کونین اپنے شکستہ پہلو کے ہوتے ہوئے بھی جناب عباس کے لیے سی کر گئی ہیں۔ تو اگر بی بی پاک جو ہیں وہ ام الحسنین ہیں، ام محسن ہیں، بی بی زینب کبریٰ و ام کلثوم ہیں، وہاں شہزادی کونین کا بیٹا جو ہے وہ جناب عباس ہیں۔ بی بی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ شہزادی کونین اس قلیل عبادت کو پروردگار عالم تو بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہم سب کو یہ غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔